بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی اور ہم تسلسل کے ساتھ حج کے اوپر بات کر رہے ہیں، حج تمتع کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، یعنی یہاں سے احرام باندھا۔ ایک تو آپ یاد رکھیے کہ جب آپ پاکستان سے جدہ جاتے ہیں تو راستے میں میقات آتی ہے۔ میقات سے جو اجنبی ہے، جو مکہ جا رہا ہے، اسے احرام باندھنا ہے، لیکن اس وقت جہاز میں نہ اتنا پانی ہوتا ہے، نہ اتنی آسانی سے ممکن ہوتا ہے، تو لہٰذا جب آپ لاہور ایئرپورٹ سے چلنے لگیں تو وہاں پر احرام باندھ کے، یا بعض اوقات یہ بھی ہے اپنی سہولت کے لیے گھر سے احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پہ جا کے وضو کر لیا آپ نے۔ ایئرپورٹ پہ ماشاءاللہ ویسے بہت اچھا انتظام ہے، اگر صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ جو ہے آپ احرام باندھیں اور بے صبری نہ کریں تو آپ احرام باندھ کے 2 نفل پڑھ کے نیت کر لیں، اور اس کے بعد تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ کے آپ چل پڑے۔ اب جہاز میں آپ بیٹھ گئے تو میری ایک گزارش ہے کہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ آپ اب تمتع کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے بال کٹوائیں گے، احرام کھول دیں گے، اور پھر جب منا جائیں گے احرام باندھیں گے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے، اور آپ منا مزدلفہ عرفہ کر کے آ جائیں گے۔ باقی طواف زیارہ ہے، طواف وداع ہے، وہ سارا جو ہے اس میں انشاءاللہ آگے جو ہی ایام آئیں گے قریب تو تفصیلات بھی آپ کو بتاتے جائیں گے۔ ناظرین، بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ حج پر جائیں تو حج میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں، کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل چونکہ یہ آلہ آ گیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ادھر سے خبر آئی ادھر سے خبر آئی، یہ ہوا، تو وہ افواہ سازی بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ افواہوں سے بھی بچنا ہے آپ نے۔ سعودی عرب کی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد اور طاقت دی ہے، وہ وہاں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، وہاں کا امن استحکام وہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے آپ کی پریشانی نہیں، آپ کو تو اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار رکھنا ہے ہر وقت، اور اس بات کا بھی آپ کو پابند ہونا چاہیے کہ جو معلم یا رہبر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اس کے مطابق آپ کو حج کرنا ہے۔ آپ اگر حرم شریف گئے ہیں اور آپ نے وہاں نماز ادا کی ہے، وہاں نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہاں دیکھیے احترام جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور اس سے زیادہ محترم جگہ کون سی ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا گھر، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وہاں مقام ابراہیم ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل جائے گا۔ اب یہ ہمیں بھی کہتا ہے جب ہم حج کے لیے جائیں تو اپنے اندر صبر پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، اپنے آپ کو تکبر میں اور اپنے آپ کے دل میں کینہ اور حسد، اللہ سے مانگے، یا اللہ میرے دل کو صاف شفاف کر دے، جن سے میں بغض رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، یا اللہ مجھے میرا دل کو صاف کر دے، میں نے سب کو معاف کیا۔ اور اگر یہ جذبہ ہو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے معاف کیا، اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی، اس نے میرا حق کھایا، اس نے میں نے اسے معاف کیا۔ اور بالخصوص قریبی رشتہ دار جو ہیں،
دوست احباب جو ہے سب کو معاف، جانے سے پہلے ہی معاف کر دے۔ اگر کسی نے آپ کا حق کھایا، نہیں دے سکتا یا نہیں دے رہا ہے، آپ اللہ کے دربار کا، یا اللہ میں نے تیرے لیے اس کو، تو جان اور یہ جانے، میں نے معاف کر دیا۔ بزرگ کہتے ہیں جب کوئی انسان اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے پھر اسے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سب سے بڑی طاقت والا، عظمت والا، عزت والا، شان والا، قدر والا، قدیر، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ، اور کوئی نہیں ہے۔ با اختیار بھی وہ ہے۔ ایک کن سے جو کائنات بنا سکتا ہے اور ایک کن سے جو کائنات کو ختم کر دے گا، اس سے زیادہ بھی کوئی طاقت والا ہے؟ تو آپ نے اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے، کہ یا اللہ میرا اس نے حق مارا ہے لیکن میں تیرے گھر جا رہا ہوں، میں اپنا دل صاف کر کے جانا چاہتا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو اپنی جناب سے مجھے عطا کر دے، تو جان اور یہ جانے۔ السلام علیکم۔ اور قرآن میں کہا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی سے دوستی کر لی، اللہ سے تعلق بنا لیا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو آپ حج پہ جا رہے ہیں یا جو وہاں حج پہ پہنچ چکے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگیں، اور قرآن کریم میں آیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ میں اس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بتایا کہ معافی مانگنے آنا ہے تو یہ طریقہ موجود ہے۔ ویسے تو انسان کہتے ہیں یا اللہ میری معافی، اللہ تب بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے اللہ کی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے، تو اس میں کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 3 بار پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی، مجھے اس توبہ پر استقامت نصیب کر دے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ وہی معاف کرنے والا، کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے، اور وہی توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح۔ اللہ سے معافی مانگ تو صحیح۔ تو اس لیے حج پہ جانے سے پہلے، اور وصیت لکھ دیں، زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایک وصیت لکھ کر جائیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاملات میں اس سے لینا ہے، اس سے دینا ہے، میں اس دنیا میں نہیں رہتا تو ایسے میرے بعد نظام چل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ وراثت، جب وصیت کرتے ہیں، وراثت کی بات کرتے ہیں، وہ بیٹیوں کا حق نہیں لکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بیٹیوں کا حق لکھنا، جو اللہ نے ان کو وراثت میں حق دیا ہے، اس سے ان کو محروم نہ کرو، یہ بات ذہن میں رہے۔ اب آپ گئے، آپ نے کیا کیا؟ یہ حج تمتع کے لیے ہے، جو جائیں گے عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اگر مدینہ منورہ کی ترتیب ہے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے۔ اب جب آپ نے حسب ترتیب 7 کو ہے، 8 کو ہے، جو ترتیب بنائی ہے معلم نے، آپ کے گائیڈ نے، آپ کے گروپ نے، احرام باندھا اپنی جگہ سے، اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے لگاتے ہوئے آپ جو ہے مینا کی طرف چل پڑے۔ مینا میں کچھ لوگ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کے لیے 4 ہیں، کیونکہ ترتیب کے مطابق کوئی رات کو پہنچ جاتے ہیں، کوئی صبح جاتے ہیں۔ اب وہاں جناب خیمہ بھی ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، ذرا اس وقت یاد کریں۔ ہاں ابھی قرب میں 40-50 سال پہلے، اور اب اتنی سہولتیں ماشاءاللہ، ہر چیز وافر ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت جو ہے ایک ایک چیز کا خیال کرتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، اور سعودی عرب کی وزارت داخلہ، وزارت حج، ان سب کو یہ سارے لگے ہوتے ہیں، رضاکار لگے ہوتے ہیں۔ اپنا وقت گپوں میں، فضول بحثوں میں، اور بالخصوص سیاسی اور فرقہ وارانہ بحثوں میں نہ الجھیں، بالکل نہ الجھیں۔ اور پھر اب آپ جا رہے ہیں عرفہ، الحج عرفہ، جو عرفہ میں پہنچ گیا اور اس نے
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगा दी, वो हाजी हो गया। उलमा कहते हैं और अहलुल्लाह अल्लाह वाले कहते हैं कि असर के बाद मगरिब से, यानी मगरिब से पहले, ये वो दिन है जिसमें मगरिब की अजान हो, जो है मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे आप। नमाज मुजदलफा जाके पढ़नी है मगरिब की, चाहे जितनी भी लेट हो जाए, चाहे रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, अरफा में मगरिब नहीं पढ़ी जाएगी, जाके मुजदलफा में मगरिब पढ़ी जाएगी। यह भी अल्लाह का हुक्म है। ये नहीं है क्योंकि नहीं जी मैं तो, मेरी तो नमाज ही, मैं तो अभी नमाज रह गई जी, ये क्या कर रहे हैं जनाब। नहीं, अल्लाह कहता है आज रह जाए, पढ़नी तुझे मुजदलफा में जाकर, यहां नहीं है। जाके मुजदलफा में मगरिब और इशा पढ़ो, और उस वक्त फिर ऐसी पुरसुकून थोड़ी सी नींद करो, और आती है ऐसी, फिर उठो, फिर तहज्जुद के वक़्त या जो तरतीब बनी है, अगर पहले जाने की है, जिस तरह भी बनाई गई है, और उठ के 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से मांगे, और फजर की नमाज पढ़ के चल पड़े। अगर तरतीब पहले है कि पहले जाना है तो पहले चल पड़े। मैंने जैसे कहा कि निज़ाम सऊदी अरब की हुकूमत का बनाया हुआ है, उसके मुताबिक चलना है। अब आपने कंकरियां मारनी है, तो देखिए अहनाफ के नजदीक तरतीब जो है वो जरा जरूरी है, उसका ख्याल कीजिएगा। वो क्या है, आप देखें, जब आप कुर्बानी का, मैं अहनाफ के लिए एक बात कर रहा हूं, जो कि हमारे यहां अक्सरियत अहनाफ की है, तो इसलिए कुर्बानी से पहले कंकरियां आपने मारनी है। जो कुर्बानी का वक्त लें वो जरा ताखीर से ले लें, और जो सरकारी जमा करवाते हैं वो सब कोई 10 बजे का टाइम देता है, फिर कोशिश करें 10 बजे से पहले कंकरियां मार लें, या 9 बजे, जो भी टाइम है, इसमें थोड़ी एहतियात कर लें। फिर आपने तवाफ़ इफादा करना है, फिर उसके बाद तवाफ़ विदा आखिर में करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ गाइड आपके करते रहेंगे, उसके मुताबिक कीजिए। अल्लाह ताला जो जा रहे हैं उनका हज कबूल करे, जो रह गए हैं उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। और इसी तरह आखिर में वही बात कहूँगा, जो नफली हज करने वाले हैं वो तवज्जो करें अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, मुलाजिमों में, महल्लेदारों में, अगर कोई मुस्तहिक है तो वो पैसे उस पर लगा दें। इंशाअल्लाह उनको अल्लाह हज का भी अजर देगा, और अल्लाह उनको इंसानियत की खिदमत करने का भी अजर अता फरमाएगा। नाज़रीन, अब हम आते हैं इस वक्त जो मुआशी हमारे हालात हैं, पेट्रोल जो है, डीजल जो है, बिजली जो है, ये सब बढ़ रहे। क्यों, कभी सोचा आप? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रब से ताल्लुक जो है वो कमज़ोर हो गया हुआ है। एक ऐसी अमन वाली बस्ती कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, क़रियतन आमिनतम मुतमइन्ना, अमन इत्मीनान वाली बस्ती थी, कोई परेशानी नहीं थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, फिर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गई। ज्यादा और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो, और फिर एक दिन कब्र में चला जाता है, इकट्ठा किया यहीं रह जाता है। रिश्वत, सवारश, सूद, जो आता आने दो। नतीजा क्या? बीमारी आती घर में, सारा कुछ ले जाती, एक मुसीबत आती, सारा कुछ ले जाती। यही हुआ है। ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, यहां रिश्वत, सवारश, अकरबा परवरी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, किसी ने ख्याल नहीं किया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है। इसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए हम कोशिश करें। हुक्मरान नहीं ला सकते, हमें लाना है, हमें कोशिश करनी है। एक आम रेडी वाला भी पैसे सही चीज के लेता है और गला हुआ फल दे देता है। मिलावट हक समझा जाता है। क्या ये सच नहीं है? हम दूध वाले के पास जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसने रखा हुआ है 1 2 3 4। भाई दूध तो एक ही है, 4 क्या है? फिर उसको पैसे ठीक दे रहे हैं और क्या कहते हैं, यार मेहरबानी करी, ठीक दूध दे दी, देखी केमिकल वाला ना दी, फुलाने वाला। क्यों? जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म है। ये बर्दाश्त करें, वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसी स्टेज पे आके हम खड़े हो गए हैं कि जहां हम सबको कुर्बानी देनी है और जागना है।
یہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا دے، تم نے یہ کر لیا، تم نے یہ کر، بھائی اگر یہ خراب کر رہے ہیں تو آپ آئے نا تعاون کریں، ان سے ٹھیک کر لے، ضد کیوں کرتے ہو؟ آؤ کو بھئی آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں راستہ، ہمارا راستہ تم نے کاٹ دیا، ہمیں نہیں تم نے رہنے دیا، لیکن ہم اس قوم کے لیے جس پہ ہم حکمرانی کر کے گئے یہ کرنی ہے۔ حکمرانی تو اس غریب عوام پہ ہی کرنی ہے نا، ہم نے اس وطن پہ ہی کرنی ہے۔ جو چلے گئے انہوں نے بھی اس پہ کی ہے، اور وہ اس امید پہ ہیں کہ کل پھر ہم کریں گے۔ جو آئے ہیں انہوں نے بھی اسی عوام پہ حکمرانی کرنی ہے۔ تو آئیں مل کر بیٹھیں کہ آؤ ملک کی معیشت کو، معاشرت کو، داخلہ خارجہ پالیسی کو، بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے، بڑھتی ہوئی آبادی کے علاج کے لیے آئیں سارے مل کر بیٹھیں، ایک میثاق پاکستان کریں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انتہا دن بدن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اور پھر ایسی گفتگو جس سے دشمن استفادہ کرے۔ تو قوم کو بھی اور حکمرانوں کو بھی، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی، سب کو یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر قربانی عوام کو دینی ہے تو قربانی حکمرانوں کو بھی دینی چاہیے، بیوروکریسی کو بھی دینی چاہیے، فوج کو بھی دینی ہے، سب کو قربانی دینی ہے۔ آگے بڑھے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ 40% میرا خیال ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا والے نے کہا 40% ہم کنٹرول کریں گے، یعنی کم کریں گے تیل کا استعمال۔ بہت اچھی بات ہے، سرکار کے خزانے سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں سرکاری دفاتر میں، سارا دن اے سی چل رہے ہیں، سرکاری بلڈنگ پوری کی پوری ایئر کنڈیشن چل رہی ہے، اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام وہ اقدام کرنے چاہیے، اور جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جب وہ اعلان کر دیں گے کہ وہ کچھ سخت اقدامات حکومت اور بیوروکریسی اور سسٹم میں، نظام میں کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں، کب تک مانگتے رہیں گے؟ جب مانگیں گے تو پھر شرائط بھی آئیں گی۔ یہ تو نہیں ممکن کہ وہ 75 سال مانگ کے معیشت ٹھیک ہوئی، پھر خراب، پھر ٹھیک، پھر اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے جہاں پر ہمیں خود پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب اگر کل کسی جو انہوں نے کہا میں سخت اصلاحات لا رہا ہوں، اگر وہ لاتے ہیں، ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیے سیاسی لڑائی یا سیاست تو تب کریں گے نا جب ملک کا استحکام مضبوط ہوگا۔ پہلے آئیں اس ملک کو ایک مستحکم ملک بنائیں۔ میں نے دیکھا ہمارے بڑے عزیز ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، سابق وزیر خزانہ، انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے۔ بھئی یہ تمہارا بھی پاکستان ہے، یہ کوئی خالی شہباز شریف کا پاکستان تو نہیں ہے، یہ تمہارا بھی تو ہے، یہ خالی مفتاح اسماعیل کا پاکستان تو نہیں ہے۔ تم جب اکٹھے ملتے جلتے ہو ذاتی تقریبات میں، ذاتی زندگی میں، تو ملک و قوم کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اور آخر میں ناظرین، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ضروری۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت محتاط گفتگو کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ایک بڑی جماعت ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو کرتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کا، لیکن جذباتی انداز سے ان کو بھی نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے، اور ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ملک قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس نے رہنا ہے۔ اس ملک کی فوج، اس پر پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے،
اور ہماری نیوکلیئر طاقت یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے کہ وہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، بچے ہیں ہم. یہ نیوکلیئر طاقت قربانی دے کے اس قوم نے حاصل کی ہے، محنت سے حاصل کی ہے. ہماری فوج نے، ہمارے سائنسدانوں نے، ہماری قوم نے، ہمارے حکمرانوں نے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا اختلاف تھا لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، ان کے جرائم میں ایک یہ بھی جرم تھا، جہاں عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دینا تھا، جہاں پر اور ان میں ایک جرم یہ بھی تھا ان کا کہ انہوں نے پاکستان کو اس راستے پر لگایا تھا جس راستے پہ منزل جو ہے وہ نیوکلیئر طاقت کی صورت میں سامنے آئی. ضیاء الحق صاحب، غلام اسحاق خان، محترمہ بے نظیر بھٹو، کسی نواز شریف صاحب جنہوں نے دھماکے کیے، یہ ہماری مشترکہ اور متفقہ طاقت ہے. اس لیے خدا را احتیاط. باقی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کے پاس اختیار ہے اور ملک کی جو وثوق اور علم رکھنے والے مفتیان ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیں. عدالت کا اختیار ہے وہ کسی کو غدار قرار دے. ہم نے پہلے ہی بڑا کچھ کھویا ہے فتوے بازی سے، نعرے بازی سے. ہمیں حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا عمل کرتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. ایک دوسرے پر نعرے بازی کر کے، فتوے بازی کر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.